میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا جو دور چل رہا ہے یہ نیو جنریشن وار جس کو کہیں، الغزو الفکری ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی جنگ کا دور چل رہا ہے، اور یہ جنگ لڑی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے میدان کے اوپر بھی لڑی جا رہی ہے. اب تو دوسری جنگیں بھی شروع ہو چکی ہیں پوری دنیا کے اندر، میڈل ایسٹ تو پورا اس میں آ چکا ہے. تو اس وقت کو ہم قیمتی کس طرح سے بنائیں؟ تو ہمارا نوجوان سوشل میڈیا اب بہت کچھ آ چکا ہے نا، تو اب وہ جب بیٹھتے ہیں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے اسکرولنگ کے اوپر گزار دیتے ہیں. جناب موبائل کے اوپر کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر اپنی وقت کو گزار رہے ہیں، یا آپ ڈسکارڈ آ گیا ہے، دوسری چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں. تو اب اس سے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار میں نے کتنا ٹائم گزار دیا، میں موبائل کے اوپر بیٹھا ہوں، فضول چیزیں دیکھ رہا ہوں، کوئی ڈانس آ گیا، کوئی گانا آ گیا. ٹک ٹاک پہ تو یہی چل رہا ہے، آپ فیس بک پہ جائیں تو اس کے اوپر بھی فضول چیزیں آ رہی ہیں. تو اب اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا سے کس طرح اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنا ایک راستہ طے کیا جائے کہ ہم کس طرح سے ہم نے پورے دن کے اندر کن چیزوں کو اچیو کرنا ہے. ایک ٹارگٹ جب تک نہیں ہوگا، ٹارگٹ کے بغیر اگر آپ یوں گولیاں چلانا شروع کر دیں تو آپ کے ٹارگٹ پہ شاید کوئی ایک گولی لگے، باقی ساری ضائع ہو جائیں گی. بالکل. لیکن اگر ٹارگٹ اور نشانہ بنا کر آپ ماریں گے تو ایک ہی گولی ہوگی، وہی نشانے پر لگے گی. تو آپ اگر ایک ٹارگٹ بنا کر چلیں گے، ایک ایم ہوگا کہ ہم زندگی میں کچھ کرنے آئے ہیں. یہ چھوٹی سی زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 70 و 60 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میری امت کی اوسط عمریں یہ 60-70 کے درمیان ہی ہوں گی. تو بس اتنی عمر ہم لے کر آئیں، اتنی زندگی لے کر آئیں. تو اتنی سی زندگی کے اندر اب ہم کچھ کر کے چلے جائیں. کھا پی کے جانور بھی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، ہم بھی آئیں کھا پی کر زندگی گزار کے چلے جائیں تو فرق تو نہ رہا. کچھ کر کے جائیں. اس دنیا میں آئے ہیں، ایک نام اگر جن کے بنے ہیں تو انہوں نے زندگی میں وقت کی قدر کی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ الوقت کالسیف، کہ وقت تلوار کی طرح ہے. علم تقطع قطعک، اگر آپ نے وقت کو نہ کاٹا یہ آپ کو کاٹ کے رکھ دے گا. تو اللہ نے بھی قرآن مجید کے اندر وقت کی مختلف اوقات کا تذکرہ کیا ہے. واللیل اذا یغشی، رات کا ذکر کیا ہے. والنہار اذا تجلی، دن کا ذکر کیا ہے. والصبح اذا تنفس، صبح کا ذکر کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف اوقات کا ذکر کیا ہے. اور نمازیں جو ہمیں دی ہیں یہ بھی ایک ہماری زندگی کے اندر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ان کے اوقات مقرر کیے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز کا وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے. تو اب مقرر وقت کو کیوں دیا اللہ نے؟ ٹائم کی ہمیں قدر بتانے کے لیے، ڈسپلن زندگی کے اندر بنانے کے لیے کہ بھئی ہر چیز اس کے وقت کے اوپر جب آپ ادا کریں گے، اپنے وقت کی قیمت کو پہچانیں گے، قدر کو پہچانیں گے. ورنہ یہ برف کی طرح گل رہا ہے اور وقت گزر رہا ہے. اچھا، جو وقت آپ سے نکل گیا نا وہ واپس ہاتھ میں نہیں آ سکتا کہ آپ جتنی بھی کوشش کریں ریورس ہو جائے. اب تو یہ ٹائم جو چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم وقت کو ریورس کر کے پیچھے بھی چلے جائیں یا ٹائم ٹریول کر کے ہم آگے نکل جائیں، سائنس اس کو ممکن مان رہی ہے لیکن ہو نہیں پا رہا ان سے. تو لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ریورس کر کے وقت کو دوبارہ سے لے کر آ جائیں. جو گزر گیا بس گزر گیا. تو اس کی قدر کرنے کے لیے ہمیں یہ ہے کہ پہلے سے اپنی زندگی کے اندر اپنا ایک روٹ طے کرنا پڑے گا کہ ہم وقت دنیا میں کرنے کیا آئے ہیں، اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے وقت کو قیمتی کیسے بنانا ہے. بالکل. تو اس کے لیے جو ہے نوجوان نسل کو یہ سوچنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا دوسری چیزوں کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے کوئی اپنا ایک چیز میپ بنا لیں.